سبيل الدموع سبيل مريح شریعت کیا چیز ہے اور قرآن کریم کی آیت کی تھوڑی تفصیل کی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم نے آپ کو ایک شریعت عطا فرمائی ہے، آپ اسی کی پیروی کریں، اسی کے پیچھے چلیں، خواہشات کے پیچھے نہ چلیں۔ تو اصل چیز جو ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا، پابند کیا گیا جس کا، وہ ہے شریعت۔ شریعت کا ہم کو پابند کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ زندگی دنیا میں جا کے زندگی گزارو تو شریعت کی تابع داری میں گزارو۔ البتہ شریعت کی تابع داری میں زندگی گزارنا کس طرح ہو، اس کا کیا طریقہ ہو اور کس طرح اس شریعت کو اپنی زندگی میں رچایا بسایا جائے، یہ طریقت سکھلاتی ہے۔ طریقت یعنی تصوف یا احسان ہے وہی شریعت، لیکن بغیر تصوف کے وہ ایک ایسا ہے جیسے کہ جسم بغیر روح، روح اس کی تصوف بتاتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل میں حضرت کے بیان کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ شریعت جو ہے وہ نام ہے 5 مختلف ابواب کا۔ سمجھو شریعت کے 5 باب ہیں۔ ایک عقائد، وہ درست ہونے چاہیے۔ دوسرے عبادات، وہ درست ہونی چاہیے۔ تیسرے معاملات، تجارت کے، زراعت کے، روزی کمانے کے، روپے پیسے کے معاملات، اور جو نکاح طلاق کے معاملات وہ اس میں آتے ہیں۔ چوتھا ہے اخلاق، کہ آدمی کو خوش اخلاق ہونا چاہیے۔ اس کے اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق کا ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ تکبر نہ ہو آدمی کے اندر، تواضع ہو، حسد نہ ہو، خیر خواہی ہو دوسروں کی، وغیرہ وغیرہ، تفصیل آگے آئے گی۔ تو چوتھا ہے اخلاق، اور 5واں ہے معاشرت، کہ جب آدمی دوسروں کے ساتھ زندگی گزارے گا تو کس طرح گزارے گا، یعنی دوست احباب سے کس طرح کا تعلق رکھے، اپنے رشتے داروں سے کیسا تعلق رکھے، اجنبیوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رکھے، سفر میں جا رہا ہے تو سفر کے جو ساتھی ہیں، ہم سفر ہیں، ان سے کیسا تعلق رکھے۔ یہ سب معاشرت کا باب ہے۔ تو دین ان 5 شعبوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تابع داری کا مجموعہ ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل ہم لوگوں نے صرف نماز، روزے اور عبادتوں کے حد تک دین کو محدود کر لیا، اور نہ معاملات میں شریعت کی پرواہ ہے، نہ اخلاق میں، نہ معاشرت میں۔ بس سمجھیں کہ جس طرح اپنی زندگی گزر رہی ہے گزار رہے ہیں۔ تو یہ 5 شعبے ہیں، ان 5 شعبوں پر عمل
عمل کرنے کے لیے، ٹھیک ٹھیک عمل کرنے کے لیے کیا طریقہ ہو، وہ بتاتا ہے تصوف یا احسان یا تزکیہ یا طریقت۔ تو میں تھوڑی سی ایک ایک کر کے ان 5 شعبوں کی تھوڑی تفصیل حضرت نے بھی بیان فرمائی ہے، اور میں اس کو انہی کی روشنی میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے عقائد۔ آدمی کا عقیدہ درست ہونا چاہیے سب سے پہلے، اور بنیادی عقیدے جو ہیں وہ قرآن کریم نے بیان فرمائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ اور یہ جو ہم بچپن میں جب مکتب میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھایا جاتا ہے۔ ایمان مجمل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی اجمال سے اس کے اوپر ایمان لے آئے تو کم از کم مومن ہو گیا۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ پتہ نہیں اب پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا۔ اب بچپن میں سب سے پہلا سبق یہی ہوتا تھا کہ اللہ پر ایمان لایا، ان صفات کے ساتھ اور ان ناموں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اس کے سارے احکام کو میں نے قبول کر لیا۔ یہ ایمان مجمل۔ اور ایمان مفصل وہ یہ ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ سارے عقائد کا نچوڑ ہے اس میں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور یہ ترتیب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اور اللہ کے فوراً بعد ذکر ہے ملائکہ کا، یعنی فرشتوں کا۔ ایمان لایا اللہ پر اور اللہ کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ عجیب ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا سب سے پہلے، اس کے فوراً بعد فرشتوں کا ذکر ہے۔ ایمان لایا اللہ پر اور اللہ کے فرشتوں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے ہی وہ مخلوق ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغام انسان کو پہنچانے کا ذریعہ بنایا۔ قرآن نازل کیا تو کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے۔ جبریل امین علیہ السلام پیغام لے کر آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ذریعہ بنے اس کتاب کے نازل کرنے کا جو اللہ نے اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی۔ لہٰذا اگر پہلے فرشتوں پر ایمان نہیں تو پھر آگے کتابوں پہ کیا ہوگا اور رسولوں پہ کیا ہوگا؟ لہٰذا پہلے اللہ کے بعد فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر یہ ایمان کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچاتے ہیں اپنے رسولوں تک۔ اور قرآن کریم میں سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جب ہم کسی فرشتے کو بھیجتے ہیں اپنے کسی پیغمبر کے پاس کوئی کتاب دے کر یا کوئی وحی دے کر، تو اس کے ساتھ ایک پہرا ہوتا ہے ملائکہ، دوسرے ملائکہ پہرا ہوتا ہے۔ اس بات کا پہرا ہوتا ہے کہ کوئی شیطان، کوئی شیاطین اس میں سے کوئی چیز الٹ پکڑ کے کوئی اس پہ گڑبڑ نہ کرے۔ یہ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جنات اور شیاطین بیچ میں آ کر کہیں کوئی اس میں
گڑبڑ نہ کر دیں، اس لیے پورے پہرے کے تحت نازل کی جاتی ہے کتاب۔ تو ملائکہ کا ذکر اس لیے آیا کہ ملائکہ پر اگر ایمان نہیں تو پھر کتاب پہ کیسے ایمان ہوگا؟ لہذا اللہ کے بعد ایمان ہے ملائکہ پر، اور پھر ملائکہ کیا لاتے ہیں؟ کتاب، کتبی۔ لہذا اللہ کی کتابوں پر ایمان کہ اللہ نے قرآن اللہ نے نازل کیا، تورات اللہ نے نازل کی، انجیل اللہ تعالیٰ نے نازل کی، زبور اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اس پر ایمان۔ ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر جن پر کتابیں نازل کی گئیں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس کتاب کی تشریح کر کے زندگی گزارنے کے احکام اپنی اپنی امتوں کو پہنچائے، ان پر ایمان۔ اور بالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان کہ ایک دن ہم دنیا سے جائیں گے، پھر ہماری دوسری زندگی آئے گی اور وہ آخرت کی زندگی ہوگی جس میں دنیا میں کیے ہوئے اعمال کی جزا یا سزا ملے گی۔ اور بالقدر خیرہ و شرہ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان۔ اچھا نظر آ رہا ہو، اچھی نظر آ رہی ہو کوئی چیز ہمیں یا بری نظر آ رہی ہو، سب کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے۔ اور بالبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھے، یہ ہے ایمان مطلق۔ تو اب سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان باللہ ہے، اللہ جل جلالہ پر ایمان۔ کیا معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس ساری کائنات کا اور ہمارا خالق ہے، اور وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ساری صفات حسنہ کا وہ مالک ہے، اس کی ساری صفات، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ جو کچھ اسماء الحسنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ پر ایمان کا مطلب ہے اللہ کی توحید وحدانیت پر ایمان کہ وہ ایک ہے اور ساری صفات اسی کے اندر ہے، یہ ایمان ہے لانا پر۔ یہ شریعت کا بنیادی نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا۔ اب ٹھیک ہے، زبان سے میں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تو میں نے توحید پر میں ایمان لے آیا۔ لیکن یہ لا الہ الا اللہ جو میں نے کہا، کیا یہ کوئی منتر ہے کہ بھئی اس منتر کو پڑھ کے آدمی جہنم پروف ہو گیا، کہ منتر پڑھا اور اب وہ جہنم میں نہیں جائے گا؟ منتر نہیں ہے، یہ عقیدہ دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ چلو دل میں بھی مان لیا، زبان سے بھی کہہ دیا، دل میں بھی مان لیا، لیکن حقیقت میں یہ عقیدہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کی رگ و پے میں یہ بس نہ جائے۔ اب کیسے بسے یہ تو سب کو پتا، یعنی مان تو لیا، زبان سے بھی کہہ دیا، دل سے بھی مان لیا، لیکن یہ بات کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، کسی کو نفع پہنچانے والا، کسی کو نقصان پہنچانے والا صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے، یہ نظریاتی طور پر میں نے بھی مان لیا، آپ نے بھی مان لیا، تو
زبان سے کہہ بھی دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لیکن جب عملی زندگی میں بندہ داخل ہو تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ایمان ہے وہ اس کی ہر ادا میں نظر آئے، اس کی ہر نقل و حرکت میں نظر آئے، اس کے ہر رویے میں نظر آئے۔ یہ بات تصوف بتاتا ہے، یہ طریقت بتاتا ہے۔ چنانچہ عقیدہ توحید اپنی جگہ ہے، توحید ہے عقیدہ، لیکن صوفیاء کرام اس کو کہتے ہیں مقام توحید۔ مقام توحید کا مطلب کیا ہے کہ باری تعالیٰ کے ایک ہونے کا اور سارے کاموں کی تاثیر کا اصل منبع اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ یہ بات انسان کے دل میں اس طرح بیٹھ جائے کہ اس کی اداؤں سے بھی نظر آنے لگے، اس کو کہتے ہیں مقام توحید۔ یہ تصوف بتاتا ہے۔ کیا مطلب کہ ایک طرف شریعت کا ایک حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اور دوسری طرف میرا اپنا ذاتی مفاد ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ آمدنی جو تم حاصل کر رہا ہو یہ حرام ہے، اور دوسری طرف میرا نفس یہ کہہ رہا ہے کہ یار بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اگر اس آمدنی کو ٹھکرا دیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اب یہاں اللہ کو ایک معنی تو ہے، اقرار بھی کیا زبان سے، لیکن کیونکہ دل میں وہ تصور راسخ نہیں ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، جو کچھ ہوگا اسی کے حکم سے ہوگا، اگر نفع پہنچے گا تو اس کے حکم سے پہنچے گا، نقصان پہنچے گا تو اس کے حکم سے پہنچے گا، لہذا یہ آمدنی جو ہے یہ چونکہ حرام ہے، یہ میرے لیے یہ زہر ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ کیسے ہوتی ہے؟ مقام توحید۔ توحید کا قلب پر، دماغ پر، ذہن پر اور انسان کے رگ و ریشے میں توحید سما جائے تو وہ اصل میں موحد کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اس کے فیصلے پر بھروسہ رکھتا ہوں، جو کچھ وہ کر رہا ہے میں راضی ہوں اس کو۔ یہ ہے توحید کا تقاضا۔ اب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کی چھاؤں میں دوپہر کے وقت میں لیٹے ہوئے ایک سفر کے دوران، صحابہ کرام مختلف جگہ متفرق ہو کر مختلف درختوں کے پاس ہیں۔ ایک کافر آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نہ کوئی قلب پہ ڈر ہے، نہ ہراس ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، فوراً جواب دیا کہ میرا رب بچائے، میرا اللہ بچائے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، اس کے ذات پر اتنا مکمل بھروسہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر میری موت آنی ہے تو اس کا تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی، میں اس پر بھی راضی ہوں، اور اگر وہ بچانا چاہتا ہے تو وہ بچا لے گا، چاہے میں نہتا ہوں اور اس کے پاس تلوار ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ انسان کے قلب میں جب راسخ ہو جاتی ہے کہ میں اس پروردگار کا بندہ ہوں جو ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اور جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی حکمت کے تحت کرتا ہے، چاہے مجھے وہ حکمت سمجھ میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، لیکن جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، تو اس کو نہ کسی اور سے خوف ہوتا ہے نہ کسی اور سے امیدیں باندھتا ہے۔ بہت شیخ
ساتھی فرماتے ہیں کہ موحد چه برپائے ریزی زرش چه فولاد زندی نہیں بسرش امید و حراسش نباشت ذکر ہمین است بنیاد توحید و بس. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ موحد یعنی توحید پر ایمان رکھنے والا کون ہے کہ چاہے اس کے سامنے جا کر سونے کے ڈھیر لگا دو، چاہے تیز تلوار اس کی گردن پر رکھ دو، مگر اسے نہ اس سونے سے کوئی امید ہوتی ہے اور نہ اس تلوار سے کوئی خوف ہوتا ہے، سوائے پروردگار کے نہ کسی سے امید ہے نہ کسی سے خوف. تو یہ ہمیں بنیاد توحید و بس. مولانا فرماتے ہیں، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ توحید کی بنیاد اصل میں یہ ہے، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ کو اپنے رگ و ریشے میں بسانا ہے. اور اس رگ و ریشے میں بسانے کا طریقہ کیا ہے وہ تصوف بتاتا ہے. اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے رہو، مثلا جب کوئی شخص کسی شیخ کے پاس جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بھائی ذکر نفی و اثبات کہا جاتا ہے لا الہ. اب وہ اس کا لا الہ الا اللہ کلمہ ویسے ہی آدمی کہتا رہے کثرت سے پڑھتا رہے تو رفتہ رفتہ انشاءاللہ وہ خود بخود دل میں اتر جائے. لیکن جلدی کرنے کے لیے کچھ طریقے بھی بتا دیے تصوف والوں نے. کیا کہ 4 زانو بیٹھ جاؤ اور یہ جو مائیں ٹانگ کے گھٹنے کے نیچے رگ ہوتی ہے اس کو اپنے انگوٹھے سے پکڑ لو اور پھر لا الہ اس طرح کرو کہ نیچے سے لا الہ کر کے پیچھے لا الہ الا اللہ کر کے زمین پر ڈال. ایک طریقہ ہے، کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ مستحب ہے، لیکن علاج کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصور کو ذہن میں لا کر یہ سمجھو کہ میں نے اور ہر چیز کی نفی کر دی لا الہ، اور جس چیز کا مجھے خیال آ رہا ہے وہ میں نے پیچھے ڈال دیا اور الا اللہ کہہ کر اپنے قلب میں اس کو داخل کر کے لا الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں معبود اور اللہ ہے، تو اور چیزوں کو دل سے نکال دیا اور اللہ کو دل میں ڈال لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو دل میں ڈال لیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو دل میں ڈال لیا. تو یہ ایک عمل ہے، کوئی نہ کرے تو کوئی نہ گناہ ہے نہ کوئی ترک سنت ہے نہ ترک مستحب ہے، نہ یہ سنت نہ مستحب نہ واجب نہ فرض نہ کچھ، لیکن ایک علاج کا طریقہ ہے. تو طریقہ جو ہے وہ کیا بتا رہی ہے کہ توحید کا عقیدہ اپنے دل میں اپنے رگ و پے میں پیوست کرنے کے لیے ایک ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں، اس پر عمل کر کے دیکھ لو، اگر ہو جائے اس سے سبحان اللہ، نہ ہو تو طرح لا الہ الا اللہ ویسے ہی پڑھتے رہو بغیر کسی ضرب لگائے. تو اس سے اسی لیے حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. وہ کیوں؟ تاکہ یہ توحید کا عقیدہ صرف عقل اور دماغ کی حد تک نہ رہے، یہ دل میں اتر کہ کوئی مجھے نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور جن کے دل میں یہ بات اتر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے اپنے رحمت سے، تو واقعتاً ان کو کسی کا روب، کسی کا ڈر، کسی کا خوف نہیں ہوتا. ان کو صرف ایک ہی کا خوف ہوتا ہے اور ایک ہی سے امید ہوتی ہے. جو کچھ دے گا وہ دے گا اور جو کچھ نقصان پہنچے گا وہ اسی کی حکمت کے تحت پہنچے گا. تو جب بندہ اس درجہ پہنچ
جائے کہ بھئی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس کے دل و دماغ میں پیوست ہو گیا، تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ دوسری دنیا پیچھے چلی گئی، اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق وہ آگے آ گیا، تو انسان کو گناہوں سے بچائے گا، انسان کو جرائم سے بچائے گا، انسان کو انسانوں سے ڈرنے سے بچائے گا۔ اب آج دیکھو ذرا یہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اسرائیل کے پاس ساری دنیا کی طاقتیں جمع ہیں، اور مقابلے میں یہ سرفیرے چند لوگ ہیں جو جن کے پاس نہ کوئی توپ ہے، نہ طیارہ گرانے کی کوئی طاقت ہے، نہ طیارہ اڑانے کا کوئی راستہ ہے، صرف انہوں نے کچھ راکٹ بنا لیے ہیں، اس راکٹ کے بھروسے پر، اس راکٹ کے ذریعے سارا وہ کچھ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں کوئی خوف نہیں، ہم سے آج پیغام آ رہا ہے ان کا کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے اب چھوڑ کے چلے جائیں، ہم یہاں رہیں گے ہر قیمت، چاہے ہم پر بمباری ہوتی رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اپنی ساتھ تعلق پیدا کر دیا، تو ان کو یہ اسرائیل کی فوجیں، اس کے آلات، اس کے اسلحہ، یہاں تک کہ امریکہ کی امداد اور طیارہ بردار جہاز، اس سے بھی کوئی خوف نہیں آ رہا، کوئی ڈر نہیں ہو رہا کہ اچھا ہے ٹھیک ہے مرنا ہے تو مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے، اور اگر ہماری اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تو ہم فتح پا لیں گے اور اس ناسور کو ہم یہاں سے نکال پائیں گے۔ وہ بلکہ کسی کا مجھے میسج مجھے دکھایا تھا کہ وہاں کے ایک آدمی نے کہا کہ بھئی ہمارے لوگ سنا ہے کہ ہمارے شہیدوں کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری نماز جنازہ نہ پڑھو، ہم الحمدللہ زندہ ہیں، البتہ مرے ہوئے تم ہو۔ تو اب یہ جو بڑھ بڑھ کر بات کر رہے ہیں، اس لیے اللہ کے اوپر ایمان اور اعتقاد کی بلندی کہ ان کو نہ ٹینکوں سے خوف آ رہا ہے، نہ بمباری سے خوف آ رہا ہے، نہ امریکہ کے طیارہ بردار جہازوں سے خوف آ رہا ہے۔ تو یہ اور جہاد اصل میں ہے ہی کسی، جہاد جو ہے وہ انسان کو کندن بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جہاد اس طرح ہوئے ہیں، جہاد نے کندن بنا دیا صحابہ کرام، جو ان سے چھو گیا وہ سونا ہو۔ پہلے مکی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مشقتیں اٹھوائی، مکی زندگی ساری اذیتوں میں تکلیفوں میں گزری، جو مسلمان ہو جاتا اس کو ہر طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا، تپتی ریت کے اوپر لٹا کر اس کے اوپر پتھر رکھے جاتے، کیا کچھ نہیں ظلم توڑے جا رہے، ماں حکم تھا بولو مت، جواب نہ دو، ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ تو وہاں اس مکی زندگی میں ان کو خوب اچھی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھٹی میں سلگا کر ایسا بنا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال، اللہ تعالیٰ کا تصور وہ سارا ان کے قلب و ذہن کے اوپر میں سما گیا، اب اس کو کسی کا خوف نہیں۔ اب ایسے ہو گئے کہ سینے پہ آ کر تیر لگا، اس سے خون کا فوارہ نکلا، زبان پہ یہ لفظ ہے کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ موت آنکھوں کے سامنے دیکھ کے، خون کا فوارہ ابلتے ہوئے دیکھ کر کیا فرما رہے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں پہنچ گیا اپنی منزل میں۔ کوئی آدمی موت کا تصور اپنے سامنے دیکھ رہا ہو، موت آ رہی ہے تو اس کا خوف کا کیا عالم ہوتا ہے عام طور پر، لیکن چونکہ توحید کا عقیدہ رگ و پے میں سما چکا تھا کہ
کہ حقیقت اس دنیا کی کوئی نہیں ہے، میرا مالک ہے جو کچھ فیصلہ کرے گا وہ برحق ہوگا. وہ زندگی کا فیصلہ کرے تو برحق، وہ اگر موت کا فیصلہ کرے تو برحق. اور اس نے جو کچھ مجھ سے وعدے فرمائے ہیں کہ مرنے کے بعد تمہیں کیا ملے گا، تو وہ میں اصل میرا دھیان اس طرف ہے. لہذا مر گیا تو مر گیا. تو یہ کہہ رہے ہیں شیخ سعدی کی امید و حراست نبا سکتے، جس کے دل میں عقید توحید سما گیا تو اس کو سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوتا اور وہ کسی سے امید نہیں باندھتا. آج ہماری مشکلات کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے امیدیں باندھ رکھی ہے غیر اللہ سے. اللہ کے بجائے یہاں تک کہ اللہ کے دشمنوں سے امیدیں باندھی ہوئی ہیں. یہ ہمیں پیسے دے دیں گے، یہ ہمیں قرضہ دے دیں گے، یہ ہمیں اعلیٰ تعلیم دلوا دیں گے. ان سے امیدیں باندھی ہوئی ہیں. اور جو اللہ قادر ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سارے آلات اسلحہ اور سارے علوم کا خالق ہے، اس سے منہ موڑا ہوا ہے، اس سے بغاوت دوسرے پہ، اس کے کہنا نہیں مان رہے. تو اس کا نتیجہ ہے کہ روز پٹائی ہوتی، روز پٹائی ہوتی. تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ عقیدہ توحید زبان سے ہے اور محض عقیدے کے درجے میں ہے، لیکن دلوں میں رچا بسا نہیں. تو یہ سب سے پہلا ایمان کا تقاضا ہے، توحید پر ایمان لانا. لیکن کس طرح ایمان لانا اور اس کو کس طرح اپنے دل میں بسانا، یہ طریقت بدلنا، یہ طریقت سے بدلتا ہے. اور طریقت ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے صحبت سے. کسی اللہ والے کی صحبت میسر آ جاتی ہے تو پھر وہ اس کی تربیت کے نتیجے میں وہ عقیدہ پھر راسخ ہوتا چلا. تو ایک تو بس بات یہ ہے عقیدہ توحید سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان پکا. یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دینے سے پہلے کہہ رہے ہیں یا بعد میں کہ ہے پتھر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن چونکہ میں نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تمہیں بوسہ دے رہے تھے، اس واسطے بوسہ دے رہا ہوں. اگر نہ دیکھا ہوتا میں تجھے بوسہ نہ دیتا، تجھے میں بوسہ نہ دیتا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا. یہ بتلا یہ رہے ہیں کہ کہیں یہ نہ سمجھ لیں لوگ کہ یہ پتھر جو ہے اس میں کوئی نفع یا نقصان دینے کی صلاحیت ہے. یہ پتھر جو ہے یہ کوئی عبادت کی چیز ہے. عبادت تو ایک ہی کی ہے اور وہ اللہ ہے. اور بندہ کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی شرف بخش دیتے ہیں، کوئی اس کو اپنی طرف منسوخ کر دیتے ہیں، تو اس میں وہ اللہ کا دیا ہوا شرف اس میں آ جاتا ہے. لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ یہ ہمارا معبود ہے یا ہمارا یہ نفع نقصان دینے کی طاقت اس میں ہے، یہ شرک ہے. اور اس شرک سے خبردار کر دیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کو. اب میں جب حجر اسود کی بات آ گئی تو اب حجر اسود کا بوسہ لینا یہ مستحب ہے، سنت کہہ لو، سنت ہے رسول کریم کی بات، لیکن نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ حج اس پر موقوف، نہ عمرہ اس پر موقوف، نہ طواف اس پر موقوف. حجر اسود کا بوسہ لینا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ ایسا ہے کہ آدمی ضرور لے ورنہ اس کا حج ناقص ہو جائے گا یا عمرہ ناقص ہو جائے گا یا طواف ناقص ہو جائے گا. اب یہیں سے دیکھو فرق پڑتا. جب اللہ کو مان لیا
تو اللہ نے جس چیز کو جس درجے میں رکھا ہے اسی درجے میں رکھو، اس سے اس کا آگے نہ بڑھاؤ۔ اب لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ اگر حجر اسود کا بوسہ نہیں لیا تو حج ہی نہیں ہوا، عمرہ ہی نہیں ہوا، طواف ہی نہیں ہوا، لہذا چاہے اس کو بوسہ دینے کے لیے بہت سارے گناہ کرنے پڑے تو کریں۔ ایک ہجوم لگا ہوا ہے، ایک اپیل ہو رہی ہے، ایک لوگوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اور لوگوں کو دھکا دے کے کسی طرح میں گھس جاؤں اور گھس کر میں حجر اسود کو بوسہ دے لوں۔ تو یہ اب کیا ہو رہا ہے، ایک مستحب کام کے لیے جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اس کام کے لیے گناہ کا ارتکاب ہو۔ گناہ کیا ہے؟ لوگوں کو دھکا دینا، تکلیف پہنچانا، بھگدڑ مچانا، یہ گناہ ہے۔ یہ گناہ کر کے حجر اسود کا بوسہ لے لیا، بہت خوش ہے، بڑا اچھا کام کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر فرمائی، دل کا حدود اللہ قرآن کریم بار بار یا اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان کو پار نہ کرو۔ خواتین کے لیے حجر اسود کا بوسہ لینا کوئی خاص اہمیت کے نہیں، یعنی ان کو حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے مردوں کے ساتھ اختلاط کرنا جائز ہی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، وہ ایک تابعیہ ہیں، ان کے ساتھ طواف کر رہی تھی۔ طواف وہ کرتی تھی اس طرح کہ بالکل آخر میں جا کر جہاں مت ختم ہو جاتا تھا، آخر میں جا کر طواف کرتی تھی لمبا۔ حجرتن، حدیث میں آتا ہے حجرتن من الرجال، یعنی مردوں سے ہٹ کر دور طواف کرتی تھی۔ تو ان کے ساتھ ان کی شاگرد تھی، تو کہا کہ ہم ام المومنین چلیں، ہم حجر اسود کا بوسہ لے لیں۔ آپ نے فرمایا تو چلی جا، میں نہیں جاتی۔ کیوں نہیں جاتی؟ اس لیے کہ عورت کے لیے اپنا پردے کا اہتمام، مردوں سے اختلاط سے بچنا، یہ واجب ہے، اور حجر اسود کا بوسہ لینا زیادہ مستحب ہے۔ تو گھس کے ضرور میں مردوں میں گھس کے مردوں کو چیر کے جاؤں، یہ میں نہیں کروں، نہیں لیا۔ جب یہ کہا کہ تو چلی جا میں نہیں جاتی، تو ظاہر ہے ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بھی رک گئی ہوں۔ لیکن اب کیا ہے کہ جی خواتین وہ تو خواتین کا تسلط ہے ملتزم کے اوپر، جاؤ کہتے ہیں وہاں مردوں کی تو جگہ ہی نہیں ملتی، خواتین لپٹی کھڑی ہے وہاں ملتزم پر۔ ارے بھائی، جس ذات کی وجہ سے تم وہاں پر جا رہی ہو، اس نے تم سے کہا کہ تم نہ جاؤ، مگر تم جا رہی اپنی عقل لڑا کے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو صحیح تو آدمی جہاں اللہ کا حکم آئے گا رک جائے گا، اپنی خواہش پوری کرنی نہیں، شوق پورا کرنا نہیں۔ دین نام ہے اتباع کا، شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے دین۔ تو یہ ایک جگہ نہیں، بے شمار جگہوں پر مسافہ ہے، مسافہ کرنا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں۔ لیکن آج کل دیکھو اگر کہیں واسطہ پڑ جائے تو ایک دھما چوکڑی مچ جاتی ہے، گناہ کر کے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا کر آگے بڑھتے ہیں۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ مزاج نہیں بنا، وہ توحید کا مزاج نہیں بنا کہ ہمیں اپنا شوق پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی حکم کی۔ اسی میں یہ سمجھو کہ شوق پورا کرنے کی جب عادت پڑ گئی تو اپنی طرف سے چیزیں کچھ ایجاد کر لی جو دین کا حصہ نہیں تھی، لیکن
شوق پورا کرنے کے لیے شوق ہو رہا ہے اس بات کا، ہوتے ہوتے وہ چل کے بدعت بن گئی. جتنی بدعتیں ہیں وہ دین کے شوق میں ہوتی ہیں، لیکن بدعت اس لیے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد، تو کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد تم میری سنت کو مضبوطی سے تھامنا اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا. اور اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا تھا قرآن کریم کے ذریعے حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا. یعنی اب دین میں جتنے احکام دینے تھے وہ ہم نے دے دیے قرآن کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اب کوئی نئی چیز دین میں داخل نہیں ہوگی جو پہلے نہیں تھی، جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہ خلفائے راشدین نے کی، وہ کوئی چیز نئی دین میں داخل نہیں ہوگی. تو چاہے دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہو، لیکن اس کو دین کا حصہ بنا کر جب تم عمل کرو گے تو بدعت ہوگی. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا فهو رد، ہمارے اس دین میں جو کوئی بات نہیں پیدا کرے گا، نہیں پیدا کرنے کے معنی یہ کہ اس کو دین کا حصہ بنائے گا جو دین کا حصہ نہیں تھا، تو وہ مردود ہے اور وہ رد. اب یہ کیا ہوا کہ بھائی کچھ چیزیں رسمیں جو ہیں، کچھ رسمیں وہ جو نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھی، نہ کسی نے اس کے اوپر عمل کیا، نہ کسی نے ترغیب دی، وہ ہم نے اپنا لی شوق میں. یہ سوچ کے کیا حرج ہے؟ مثلا کسی کا انتقال ہوا تو انتقال کے اوپر ایک تو ایسے ہی انتقال میں بیچارہ وہ رنجیدہ ہے، لیکن بہت سے علاقوں میں یہ رواج ہے کہ جو جس کا انتقال ہوا ہے وہ لوگوں کی دعوت کرے. ہمارے کوٹ میں یہاں عورتیں جو ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، انتقال کی تو مصیبت الگ ہے، اس کو دعوت بھی کرنی ہے، دیگے بھی اتارنی. تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا، تیجا شروع ہو گیا، تیجا 10واں 40واں کہ 30 روز جمع ہوں گے، جو نہیں آئے گا اس کو ملامت کی جائے گی کیوں نہیں آیا. اب پوچھو بھائی کیوں؟ یہ بھی کیا حرج ہے، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں. ارے بھائی قرآن گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تیسرے دن جا کر خاص طور پر تیسرے دن کا اہتمام کرنا تیجے کا، یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بتایا، نہ صحابہ کرام خلفائے راشدین نے کبھی کیا، کسی صحابی سے منقول نہیں ہے. اب آپ اس کو دین کا حصہ سمجھ رہے ہو کہ جو نہیں کرے گا وہ بددین ہے. تو آپ نے ایک نئی چیز کو دین کے اندر داخل کر دیا جس سے وہ بدعت ہو اور بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہو. لوگ کہتے ہیں کیا حرج ہے اس میں؟ بھائی قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، جمع ہو گئے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. تو میں ان سے عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی جو ہے اپنی طرف سے کوئی آدمی سوچ کر کوئی دین کی کوئی بات نکال دے، چاہے وہ دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے. کوئی شخص یہ سوچے بھائی مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، چوتھی بھی پڑھ لوں ساتھ میں، چوتھی پڑھ لے، کیا ہے بھائی؟ اس میں قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کرے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، اللہ کا نام زیادہ لے گا، لیکن وہ چونکہ اپنی طرف سے تھی، اللہ کا حکم نہیں تھا، تو وہ دین کو میں نہیں ڈوبے گی کیونکہ اپنی طرف سے ہو رہی، اپنے شوق سے ہو رہی. تو ساری بدعات کا یہی حال ہے کہ جو ہمارے زمانے میں پھیل گئی، کوئی اس میں شریک نہ ہو تو مدعون کیا جاتا ہے، جیسے وہ بددین ہو گیا. ہم نے اپنی طرف سے گھڑی اور گھڑ کر جو اس میں شریک نہیں ہوتا اس کو
دین قرار دے رہا ہے، یہ دین ہے۔ تو غرض بے شمار بدعتیں اس طرح پھیل گئی۔ تو عقیدے کے اللہ تعالیٰ پر عقیدہ اور اللہ کے رسول پر عقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک مکمل اطاعت نہ ہو۔ کوئی اپنی طرف سے گھر چیز دین میں داخل نہیں، بلکہ جو سنت ہے اسی کی اتباع کی۔ اب یہ جذبہ جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور قائم رہے، یہ قائم رہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت، یہ ہی تقویٰ کہلاتا ہے۔ اور سارے تصوف کا حاصل اس تقویٰ کا حصول۔ تو عقائد میں بھی آپ نے دیکھا کہ شریعت عقیدے کو قرار دے رہی ہے، لیکن اس عقیدے کو دل میں جاگزین کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کسی رہنما کی، جو اس کو دل میں جاگزین کرتا ہے۔ اور وہ تصوف کے ان مباحث کے ذریعے ہوتا ہے، صحبتوں سے ہوتا ہے، مجلسوں سے ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ جب ایک بات کان میں پڑتی رہتی ہے تو پھر وہ دل میں بیٹھ بھی جاتی ہے۔ یہ ہے حاصل عقائد میں سے پہلے عقیدے توحید کا، اور اسی طرح پھر ملائکہ پر عقیدہ، اور پھر کتابوں پر عقیدہ اور رسول پر عقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب عقیدے کی حد تک تو الحمدللہ ہر مسلمان سے ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی دل میں جیسے بیٹھ جاتی ہے کوئی بات، وہ اس طرح نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بزرگوں کے ساتھ تعلق اور ان کے پاس بیٹھنا، ان کی بات سننا، ان کے انداز دیکھنا، اس سے وہ رفتہ رفتہ یہ سارے عقائد جو ہیں وہ دل میں پیوست ہوتے چلے جاتے ہیں، جاگزین ہوتے جاتے ہیں۔ پھر انسان کو اس کے اوپر دنیا کی حقیقت بھی کھل جاتی ہے کہ دنیا کیا چیز ہے۔ آج جو ہر وقت دنیا ہی کی دوڑ دھوپ میں انسان لگا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے جس حد تک ضرورت ہے اس حد تک دنیا کی اجازت بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ممانعت بھی نہیں کی، بشرطے کہ جائز حدود میں ہو، لیکن ہر وقت دل و دماغ پر چکر ایک ہی چلتا رہے کہ پیسے زیادہ کہاں سے کماؤں، یہ ہے جو ممنوع ہے۔ تو یہ چیز حاصل ہوتی ہے تصوف طریقت کے ذریعے۔ تو یہ آپ سے اس طرح سمجھ میں آئی ہوگی بات کہ ہے شریعت ہی، طریقت بھی کیا ہے؟ شریعت ہی ہے، لیکن شریعت کے اوپر عمل کرنے کا طریقہ اور اس کو دل میں جاگزین کرنے کا راستہ جو ہے وہ یہ تصوف کا طریقہ ہے، جو قرآن و حدیث ہی سے جیسے کہ انشاءاللہ آئندہ اس کی وضاحت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں شریعت پر بھی شریعت پر ٹھیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شر سے اور فتنہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ